السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، خط و کتابت کا جو ایک تعلق ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، آج کے اس دور جدید، دور ترقی میں تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ خطوں کا انتظار کرتے تھے، خطوط کے ذریعے بہت سارے مسائل حل ہوتے تھے، علماء مشائخ کے درمیان فتاوے مسائل پوچھے جاتے تھے، ماں اور باپ اپنے پردیسی بچوں کا انتظار کیا کرتے تھے، دوست اور احباب ہفتوں بیٹھ کر الفاظ اور تعبیرات اور اس کے استعارے اور اس کے نشیب و فراز اور خوبصورت سے خوبصورت جملے انہیں گڑھتے تھے، تیار کرتے تھے، ادبیت سے بھرپور خطوط ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کا زمانہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ تمام سب سلسلے تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اب تو کوئی بھی مسئلہ ہوا، کوئی بھی بات ہوئی تھی، فوری طور پر آدمی موبائل اٹھاتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مسئلے مسائل پوچھتا ہے، یا اپنے دوست سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، سب سے حال چال۔ بہرحال ایک طویل سلسلہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ آج میں آپ کی خدمت میں اپنی ہی زندگی سے متعلق اور اپنی ہی دعوت و تبلیغ سے متعلق ایک عجیب و غریب آج میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، ایک حادثہ ہوا، اور جسے میں حادثہ ہی کہوں گا، جسے میں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں۔ یہ ایک لفافہ ہے اور یہ خط ہے۔ یہ در حقیقت آج میں اپنے لائبریری کی صفائی کئی دنوں سے کر رہا ہوں، رمضان میں۔ آج بھی میں اس لائبریری کی صفائی میں مصروف تھا، بہت سے کاغذات زائد وہ میں نکالتا تھا اور پھاڑ کے، بغل میں تھیلی تھی ایک کوڑے کی، میں اس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ آج میں نے یہی لفافہ اٹھایا اور بالکل میں سوچا کہ میں اس کو پھاڑ کر کے میں اسے کوڑے دان میں پھینکوں، کہ لیکن میرے دل نے کہا نہیں، یہ بہت بھرا بھرا سا لفافہ ہے اور اس میں کچھ زیادہ ہی لکھا ہوا ہے، ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور اسی پیش نظر دوپہر کو میں اس خط کو لے کر کے صفائی ہی کرتے ہوئے میں نے اس کو جب پڑھنا شروع کیا تو یقین مانیے کہ میں اس خط کو پڑھتا گیا اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ اگر میں یہ خط پھاڑ کے پھینک دیتا تو شاید میں بہت سارے خیر سے محروم ہوتا۔ یہ خط میں نے سوچا کہ میں آپ کی خدمت میں بھی رکھوں۔ یہ خط مجھے ہی نہیں لکھا گیا، بلکہ اس کے اندر جو درد اور جو تلاش حق کا جو سفر ہے، جس بھائی نے طے کیا ہے، اس کا جو اپنا وجدان ہے، اپنی جو دلی کیفیات ہیں، اس کے جو اپنے احساسات ہیں قلبی، جو اس نے اپنے دل کو کھول کر اس خط کے اندر رکھا ہے، صرف میرے لیے نہیں بلکہ اس خط کے اندر بہت بڑے میسیجز ہیں، بہت بڑا پیغام ہے۔ تو میں نے یہ سوچا میں آپ حضرات کی بھی خدمت میں رکھوں۔ کاش یہ خط مجھے پتہ نہیں کب لکھا گیا ہے، کب یہ آیا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ڈیٹ بھی نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں۔ یہ خط میں جانتا بھی نہیں، میں نے دیکھا بھی نہیں۔ آج ہی پہلی دفعہ میں نے اپنے بھائی کا نام پڑھا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا نام محمد شعیب اقبال میمن ہے۔ آئیے میرے ساتھ یہ تلاش حق کا سفر، اپنے بھائی کی داستان سماعت کیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کر رہا ہوں، اسے دیکھیے اور آپ بھی محظوظ ہوئیے۔ یقین مانیے میں نے اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ میری خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل مجھے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر اور بھلائی، اور ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں نے
یہ محسوس کیا کہ میں آپ کی خدمت پہ رکھوں. آئیے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیلۃ الشیخ حضرت معراج ربانی. محترم شیخ، سلام کے بعد مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں دینی علماء کرام کو خط تحریر نہیں کیا، تو میں تہ دل سے آپ کا مشکور رہوں گا کہ آپ مجھ عاجز کی کسی بھی بات کا برا نہیں منائیں گے. محترم شیخ، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کو اپنا دینی استاذ مانتا ہوں. اب میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میرے بارے میں تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں اور اس خط کے تحریر کرنے کا اصل مقصد کیا ہے. میرا پیدائشی نام محمد شعیب اقبال میمن ہے. میری عمر اس وقت 39 یعنی 39 سال ہے. میں ہندوستان میں گجرات کے شہر سورت میں پیدا ہوا اور ڈابھیل میں پلا اور بڑھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈابھیل گاؤں میں دیوبندیوں کی ایک معروف علمی ادارہ جامعہ دارالعلوم ڈابھیل ہے. میں ڈابھیل کے شہر سے 19 برس کی عمر میں افریقہ ہجرت کر گیا. وہاں 6 سال غیر مسلموں کے درمیان رہائش پذیر رہا. کام کاج خوب محنت سے کیا اور دنیاوی تعلیم بھی میں نے حاصل کی. پھر سن 2000 عیسوی میں برطانیہ یعنی انگلستان ہجرت کر گیا اور وہاں ایک مسلمان عورت سے شادی کر کے زندگی میں نے شروع کی. یہاں بھی خوب محنت اور مشقت کی تاکہ اپنی اہلیہ اور اولاد کو حلال کی کمائی کھلا سکوں. اسی دوران میں نے یورپ کے کئی ممالک میں کام کاج کی غرض سے سفر کیا اور کافی ساری دنیاوی چیزیں دیکھنے کو ملی جن کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہندوستان سے افریقہ اور افریقہ سے ہندوستان کے سفر کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کی شیطانی خرافات اور برائیوں سے دور رکھا. کبھی کسی شیطانی کام یا عادت کی طرف مائل نہیں ہوا. ہمیشہ سے دنیا میں روزی روٹی کے کمانے کے ساتھ دین اسلام سے میں اپنی سمجھ کے مطابق محبت اور عمل کرتا رہا اور جو والدین محترم اور بزرگوں سے دین سیکھنے کو ملا تھا اسی پر عمل ہو رہا تھا. یعنی جو دین والدین سے اور بزرگوں سے میراث میں ملا تھا اسی کو کل کائنات سمجھ کر عمل کرتا رہا. محترم شیخ، کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ اصل دین محمدی کیا ہے اور اصل منہج اہل حدیث کس چیز کا نام ہے. شیخ، میں ہمیشہ سے نیک نیتی اور خلوص دل سے اسلام اور اللہ کے رسول سے محبت رکھی اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو موت تک یہ محبت رہے گی. محترم شیخ، میرے دل میں کبھی کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کھوٹ بھی نہیں آیا اور میں تو ہمیشہ سے یہی تصور کر رہا تھا کہ سب مسلمان ایک دین یعنی دین اسلام سے کے پیروکار ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان سے لے کر افریقہ تک اور افریقہ سے انگلستان تک ایک ہی طرح دیوبندیوں اور بریلویوں کو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا تھا. میرے دل میں کبھی گمان اس لیے پیدا نہیں ہوا کیونکہ آپ جیسے صحیح العقیدہ اور عالم دین سے اسلام کی اصل تعلیمات جو سیکھنے کو نہیں ملی تھی. شیخ، دنیا میں کامیابیاں ملتی چلی گئیں مگر دین میں ہمیشہ سے میں ناواقفی رہی. کبھی کبھی تو آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں جب آپ کے جلالی علمی بیان اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں ذہن نشین کر رہا ہوتا ہوں. بیان سننے کے بعد خود سے کہتا ہوں کہ خدایا، میں بھی کبھی خود کو مسلمان سمجھتا تھا اور دل میں سکون ہوتا تھا کہ میں تو اپنے نبی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، مگر یہ تو سب میری غلط فہمی تھی کیونکہ اصل دین اسلام سے تو میں 100% ناواقف تھا. مگر زندگی کا تلخ موڑ تب آیا جب افریقہ کے غیر مسلموں سے زندگی اور موت کے بارے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں، توحید ربوبیت اور توحید اسماء صفات اور توحید الوہیت کے متعلق ایسے سوال پوچھے جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا. وہ سوالات میرے بڑے عجیب و غریب سوالات تھے. جب بھی کوئی مجھ سے ایسے سوال کرتا تو میں سن سا ہو جاتا تھا
اور بڑی بے بسی محسوس ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ مجھے تو دین اسلام کے مطابق کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی دین اسلام کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں، صرف نام ہی کا مسلمان ہوں، ایسا محسوس ہوتا تھا. محترم شیخ، مجھے تو اس دین کا پتہ تھا جو والدین سے ہندوستان میں میراث میں مفت میں ملا تھا، اور باقی تبلیغی برادران سے جو دین میں نے سیکھا ہوا تھا. تبلیغی برادران کا دین فضائل اعمال اور فضائل صدقات کا تو آپ کو بخوبی علم ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کون سی چیزوں پر کتنی محنت وہ لوگ کرتے ہیں. جب مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق سوالات ہوتے تو دل ہی دل میں افسوس ہوتا تھا اور بہت رونا آتا تھا کہ کاش میں ان سوالات کا جواب دلائل حدیث قرآن سے دے سکوں. میں کیا ایک سچائی کی طرف راغب کرتا، کیونکہ میرا اپنا عقیدہ خود ہی صحیح نہیں تھا، تو میں کیا خواہ دوسروں کو جواب دیتا یا دین اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ لا علمی دین میں کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی. محترم شیخ، مجھے بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اور اسی شوق سے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی طرف زندگی کا رخ موڑا. اسی شوق کی وجہ سے دنیاوی کتابوں کے بجائے دینی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ شروع کر دیا، اور جتنی سمجھ اور استطاعت تھی اسی کے مطابق دین اسلام کو سمجھنا شروع کر دیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ میں صحیح العقیدہ اہل حدیث دوست کی دوستی سے نے بڑا فائدہ پہنچایا، اور اس اہل حدیث دوست نے میری بڑی مدد کی. اللہ تعالیٰ انہیں اس نیک نیتی اور صبر کا اجر اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، آمین. اسی دوران کئی اور دوستوں نے دیوبندی علماء کرام کے بیان سننے کو دیے، جو سنت نبی کے مطابق بیان کرنے کے دعوے دار تو تھے، مگر جب بھی ان کے بیان سنتا تو بہت سی لا دلیل چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی. پھر اس قسم کی حالت میں اپنے عزیز اہل حدیث سے سوالات کرتا، اور وہ قرآن و حدیث سے جواب دے کر اچھی طرح سمجھا دیتے تھے. اور جب بھی میرے یہ اہل حدیث دوست جواب دیتے تو میرا دل مطمئن ہو جاتا، کیونکہ وہ جواب مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے اور سچ کھوجنے کی طرف مائل کر دیتے تھے. جب بھی میں ان سے سوال کرتا ان کے جواب مجھے پریشان کر دیتے تھے، اور میں فکر میں آ جاتا تھا. پھر رات بھر کی نیندیں حرام ہو جاتی تھیں، کیونکہ میرے اس عزیز اہل حدیث دوست کو پتہ تھا کہ میں زندگی کے کس موڑ سے گزر رہا ہوں، کیونکہ وہ خود اس موڑ سے گزر کر اہل حدیث ہوئے تھے. میرے اس عزیز دوست اور بھائی نے بڑے تحمل اور بڑے صبر سے میری مدد کی، کبھی مایوس ہونے کا موقع نہیں دیا، ہمیشہ سے ہر بات دلیل سے پیش کی. میں ان کی ہر دلیل کو چیک کرتا کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط، تو 100% سچ بول رہے ہیں یا نہیں. الحمدللہ میں نے انہیں ہمیشہ سچا اور صادق پایا، اس لیے کہ کبھی منہج اہل حدیث پر جھوٹ نہیں بولتے تھے. میرے یہ عزیز بھائی اور دوست کا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سرحد سے ہے. ان کا نام سید یحییٰ علی شاہ ہے. یہ خاندانی ہاشمی سید ہیں اور نجیب الطرفین ہیں. یہ بھی میری طرح برطانیہ میں انگلینڈ میں کافی عرصے سے رہائش پذیر ہیں. یہاں برطانیہ میں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی یونیورسٹی تک انہوں نے حاصل کی ہے. یہ پٹھان ہیں، اور میں ان کا ذکر اس لیے تفصیلاً کر رہا ہوں کیونکہ یہ خط انہوں نے اردو میں تحریر کیا ہے. میں نے گجراتی زبان میں لکھا تھا، پھر ان کو پڑھ کر سنایا اور انہوں نے اسے اردو میں تحریر کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے. میرے اس دوست نے مجھے اہل حدیث کے مشہور علماء کرام کا مجھ سے تعارف کروایا، جن کو میں نے کبھی زندگی میں سنا بھی نہیں تھا. انہوں نے میرا تعارف آپ جیسے عظیم شیخ سے کروایا. آپ کی تمام ویڈیوز آڈیوز مجھے ای میل کی. مجھے شیخ ابو زید ضمیر، شیخ توصیف الرحمن راشدی، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی رحمہ اللہ، شیخ وسیع اللہ عباس، شیخ ذوالفقار میمن جیسے محترم شیوخ سے انہوں نے متعارف کروایا. میں نے ان سب کے
میں نے ان سب کا بیان سنا، بیان سننا شروع کر دیے، میں نے ان سب کے بیان سننا شروع کر دیے ان سب محترم سے، اور آپ کے جلدی بیانوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آپ کے بیان سن کر آنکھ اشکبار ہو جاتے تھے، میرا دل سچ سن کر رو دیتا تھا، اور پھر آنکھیں خود بخود بھر آتی تھی۔ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا تھا کہ جو سچ اس عمر میں سننے کو مل رہا ہے وہ بچپن سے کیوں نہیں ملا۔ اسی دوران ہندوستان ایک نام نہاد دیوبندی شیخ کا بیان ایک تبلیغی دوست سے سننے کے لیے مجھے ای میل کیا۔ میں نے بڑے غور سے سنا، پھر اسی دوست نے دوسرے دوست احباب کے ساتھ ہندوستان جانے اور اس شیخ سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ میرے دوست جو اہل حدیث تھے انہیں اس دیوبندی شیخ کا جواب پتا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے ہندوستان جانے سے پہلے آپ کا اور شیخ ابو ضمیر کا تعویذ پر بیان سننے کو دیا۔ میں نے اس کو کئی بار سنا، اس کو خود بھی اور اپنی اہلیہ کو بھی سنایا، اور جو سچ میں نے آپ کے بیان سے جو سچ میں نے آپ کے بیان سے جانا وہ میرے دل و جان میں بیٹھ سا گیا اور عقل نے مان بھی لیا۔ خیر، ہم سب ہندوستان کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مجھے میرے اہل حدیث بھائی نے پہلے سے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ مجھے بہت سے سچ دیکھنے کو ملیں گے۔ جب ہم اس دیوبندی نام نہاد شخص کے اڈے پر پہنچے اور وہاں جو خرافات اور شیطانی عوامل میں نے جو سنی اور میں نے دیکھے، میرے تو پیروں کے تلے زمین نکل گئی کہ کیسے لوگوں کا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے اور کس طرح نامحرم عورتوں سے ملا جا رہا ہے اور ان کے ہاتھوں کو چھوا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی برائیاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور پھر اس منظر کو اپنے ویڈیو کیمرے میں بھی ریکارڈ کر لیا اور فوراً اپنے اہل حدیث دوستوں کو وہ منظر ای میل بھی کر دیے۔ اب میں نے سب کچھ بہت قریب سے دیکھ لیا تھا، اور تعصب کا چشمہ اتار کر میں نے اپنے دوست کی دعوت منہج اہل حدیث کو سچے دل سے وہیں پر قبول کر لیا، اور اسی دن سے میں اہل حدیث ہو گیا، اور اس دن سے جو سچ کی طرف بڑھا ہوں پھر پیچھے مڑ کر میں نے نہیں دیکھا ہے۔ آج الحمدللہ میں دین کی ہر سچی بات کو اس کی اصل سے پہچان لیتا ہوں، جو قرآن اور سنت رسول سے۔ محترم شیخ، میں صرف نام کا اہل حدیث نہیں بنا، بلکہ میرے دوست کی مدد سے میں کافی ساری کتابیں خرید کر اپنی لائبریری میں نے بنائی۔ اس لائبریری میں میرے دوست سید علی شاہ کے استاد محترم حافظ ابو طاہر حضرت زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتابیں اور حدیث کی کتب ستہ کے علاوہ ہر مشہور اہل حدیث شیخ کی کتابیں موجود ہیں۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ جو علم مجھے بچپن میں حاصل نہیں ہوا وہ میری اولاد کو اور امت کو بچپن سے مل جائے، اور وہ بچپن سے ہی اسی منہج پر عمل پیرا ہو کر بڑے ہوں۔ شیخ محترم، آپ سے میری التجا ہے کہ میرے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت تک اسی منہج پر قائم رکھے اور سچ بولنے اور سننے کی توفیق بخشے۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کو حافظ قرآن اور شیخ الحدیث بناؤں اور دینی علم سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجوں، تاکہ آپ جیسے صحیح العقیدہ علماء کرام سے دین سیکھیں اور پھر اس کو امیر الموحدین فی الدنیا امام بخاری کی طرح پھیلائے، تاکہ میرے مسلمان بھائیوں تاکہ ہر مسلمان تک حق پہنچے۔ محترم شیخ، اخیر میں بحیثیت ہندوستانی مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ ان تمام جاہل لوگوں کی زیادتی جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی تھی یا کی ہے اس کے لیے تہہ دل سے بہت زیادہ معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں بھی اس ملک ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں، اور ہندوستان میں جو اذیتیں جو تکلیفیں آپ کو دی گئیں، مجھے آپ کا بیان جو میرے اہل حدیث بھائیوں نے سنوایا پتہ چلا، اور میں بہت رویا اور بہت شرمندہ بھی ہوا۔ کہ کیسے شیطان نے ان لوگوں کی آنکھوں پر جہالت اور گمراہی کی پٹی پہنا دی ہے،
اور انہوں نے اتنے بڑے شیخ کو تکلیفیں دیں، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے روز اس کے متعلق ضرور حساب لے گا انشاءاللہ۔ محترم شیخ، میں ان سب جاہلوں کی جگہ دوبارہ آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ دل میں تو باتیں بہت ہیں، مگر زبان پر اسے الفاظ نہیں جس سے میں اپنے احساسات بیان کر سکوں، اور نہ ہی میرے پاس ایسے الفاظ ہیں جن کی مدد سے میں آپ جیسے محترم شیخ سے احترام سے باتیں کر سکوں۔ شیخ، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں آپ کا فون نمبر مانگ سکتا ہوں تاکہ آپ چند دن کی باتیں آپ سے کر لوں؟ میں اسے اپنی خوش قسمتی اور خوش نصیبی سمجھوں گا۔ شیخ، میں خط کے اخیر میں اپنا نمبر اور پتہ لکھ دوں گا۔ انشاءاللہ شاید آپ کبھی برطانیہ آئیں اور مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جس کے خط آپ جیسے شیخ غور سے پڑھتے ہیں۔ میں شیخ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر میری تحریر پڑھی۔ شیخ، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور اصل دین پھیلانے میں ہماری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی ہر تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کے افراد کو بخش اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور قیامت کے روز حوض کوثر سے کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کو محروم نہ کرے۔ محترم شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت والی لمبی زندگی دے، اور دعا ہے رب محمد سے کہ آپ کے ماں باپ پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خاص نظر محبت ڈالیں اور انہیں مومنوں کے ساتھ اٹھائیں، مومنوں کے ساتھ اٹھایا جائے، کیونکہ انہی کی تربیت اور بدولت اس دنیا میں آپ تشریف لائے۔ محترم شیخ، جتنی باتیں مجھے میری سمجھ کے مطابق صحیح معلوم ہوئی اور محسوس ہوئی میں نے لکھ دی۔ اس تحریر میں بہت سی خطا ہے، اور جو بھی غلطی ہوگی تو بڑی عاجزی سے معافی کا طلبگار۔ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد از جلد ملاقات اور بات چیت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے کہ مجھے اور مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو صحیح دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جیسے علماء کو قیامت تک پیدا کرتا رہے، تاکہ ہم جیسے لا علم لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت میں مدد ملتی رہے۔ عاجز محمد شعیب اقبال میمن، لیسٹر، انگلینڈ، UK۔ عزیزان گرامی، یہ لیٹر انگلینڈ سے آیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا، اور ہمارے بھائی محمد شعیب اقبال میمن نے اپنا زندگی کا ایک بڑا ہی حسین گوشہ ہم سب کے گوش گزار کیا۔ اگر آج ہزاروں کتابوں کے درمیان سے، اور یہ لیٹر کب آیا، کون لایا، یہ مجھے خود پتا نہیں۔ شاید آج ان کا ایڈریس ملا ہے، میں نے ابھی ان سے رابطہ نہیں کیا، شاید میں رابطہ کروں
کیونکہ اس میں انہوں نے اپنا یہ ایڈریس بھی دیا ہوا ہے UK کا، اور فون نمبر بھی دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں ان سے بات کروں گا۔ میں ان کا فون نمبر آپ کو نہیں دے کروں گا بغیر ان کی اجازت کے۔ اگر آج میں یہ لیٹر سوچتا ہوں کہ اگر یہ لیٹر میں ایسے ہی جیسے بہت سارے اور آپ پھاڑ کے میں پھینک رہا تھا، اگر آج یہ لیٹر میں پھینک دیتا تو اس میں جو ہمارے بھائی نے اپنا کلیجہ نکال کر کے رکھا ہے اور میرے لیے جو دعائیں اور تمام علماء کے لیے جو دعائیں اور دل کی باتیں جو لکھی ہیں، یہ میں محروم رہتا۔ میں خطوں کی حفاظت کرتا ہوں، میرے پاس آج بھی خطوں کا ایک بیگ ہے جس کو میں نے محفوظ رکھا ہے، اور بہت سارے خطوط ہیں جو میں پڑھ چکا ہوں، جو نہیں پڑھا ہوں، یہ کب کے ہیں پتہ نہیں۔ یہ انہی خطوں میں سے ایک ایسے ہی پڑا ہوا لفافہ تھا۔ میں اپنے اس بھائی سے درخواست کروں گا، شعیب سے، کہ بھائی مجھے معاف کرنا کہ میں اس کا جواب آپ کو اس وقت نہیں دے سکا، نہ میری نظر سے یہ خط گزرا۔ آج میں نے پڑھا تو واقعی آج میں اللہ تعالیٰ سے دوپہر کو بہت رویا میں، اور ان کے لیے اور ان جیسے بھائیوں کے لیے کافی دعائیں، کیونکہ یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا سب کو ملتی ہے، دنیا کی دولت ہم سے زیادہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن یہ دعائیں، یہ قیمتی باتیں، یہ بشارتیں، یہ ہدایت کی یہ بشارتیں اور ہدایت کے یہ پھل جو میرے نظروں کے سامنے ہیں، یہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھاتا ہے۔ جب کبھی دشمنوں کی طرف سے دباؤ بڑھتا ہے اور بہت زیادہ میں پریشان ہوتا ہوں، تو اللہ اس طرح کی بشارتیں، خوشخبریاں وقت پر لا کر میری ہمت کو قوی بنا دیتا ہے، طاقتور بنا دیتا ہے مجھے۔ یہ خط بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے، مجھے پاورفل کرنے کے لیے بہت، اس سے مجھے روحانی سکون ملا ہے اس خط سے۔ اور انہوں نے جو دعائیں دی ہیں، یہ دعائیں بہت زندگی کا بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ میں اللہ سے، آج 25ویں شب ہے رمضان کی، طاق رات ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی طاق رات، اگر یہ لیلۃ القدر ہے، اور اللہ کرے یہ لیلۃ القدر ہے 1441 ہجری 2020 عیسوی کی یہ رات، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیلۃ القدر بنائے، اور اللہ بھائی کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے، اور میری دعاؤں کو ہمارے اپنے بھائی کے حق میں دعا قبول فرمائے کہ یہ جہاں بھی رہیں اللہ ان کو دین اور دنیا کی ہر خیر اور بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ اور جس اہل حدیث بھائی کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بھی میزان حسنات میں بنائیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید علم اور علم کی دولت اور دنیا کی دولت دونوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ اور بہت ساری دعائیں اپنے بھائیوں کے لیے، یہ جذبات کے اظہار پر اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ دوستو، میں یہیں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اتنی باتیں بیٹھ کر سننی آپ نے، میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں آپ کا۔ میں آپ سے بھی دعاؤں کی کچھ نہیں چاہتا، میں آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے بھائی، جیسا کہ انہوں نے ہماری بمبئی کی اذیتوں کا تذکرہ کیا کہ وہاں لوگوں نے پریشان کیا، تنگ کیا، کوئی بات نہیں، یہ پریشانی، یہ تنگیاں آتی رہتی ہیں زندگی میں، انسان کو حوصلے ملتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمت عطا فرمائے، ثبات قدمی عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء اور دعات اور مبلغین توحید اور سنت کے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر شر سے محفوظ رکھے، ہمارے علماء کو، ہمارے دعات کو، اور ہمارے مدارس کو، ہمارے اساتذہ کو، اللہ ہمارے اساتذہ کو بھی ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جن کی تربیتوں اور جن کے ہندوستان سے لے کر مدینہ یونیورسٹی تک جتنے بھی اساتذہ جنہوں نے ہمارے لیے خیر خواہی کی اور جنہوں نے پڑھایا لکھایا بچپن سے لے کے آج تک، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو گمراہ ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کے اوپر اللہ رحم فرمائے، ان کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ ہمارے بھائی بہن اعزاء قارب جنہوں نے بھی ہماری تعلیم و تربیت میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تلاش حق کا یہ سفر برطانیہ سے سعودی عرب تک، اور پھر آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔